جس طرح وہ مریم کو بے فصل کے میوے دینے پر قادر ہے، اسی طرح وہ مجھ کو بے وقت اولاد بھی دے سکتا ہے۔ الف لام میم محمد این علی بھی دے سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک شخص تھا جس کا نام عمران تھا۔ عمران پر اور ان کے گھر والوں پر اللہ تعالی کا بڑا فضل تھا۔ اللہ تعالی نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بنی اسرائیل کے گروہ سے چھانٹ لیا تھا اور ان پر بڑی بڑی عنایتیں کرتا تھا۔ عمران کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ جب انہیں علم ہوا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، میری یہ نیت ہے کہ اگر میرے لڑکا پیدا ہوگا تو میں تیری نظر کروں گی۔ اے میرے پروردگار، میری نظر قبول فرما، تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو خلاف امید لڑکی پیدا ہوئی۔ عمران کی بیوی لڑکی دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئی کہ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا، افسوس۔ کہنے لگی، اے میرے پروردگار، تجھی کو معلوم ہے کہ میں نے کیا ارادہ کیا تھا۔ میں نے نیت کی تھی کہ لڑکا ہوگا تو تیری نظر کروں گی۔ اب یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کو میں کیا کروں؟ پروردگار، اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے، میں اس کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں، تو اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے رکھنا۔ حضرت مریم کی ماں کو کیا خبر تھی کہ یہ لڑکی کیسی ہے؟ وہ نہ سمجھیں کہ جس لڑکی کی پیدائش پر ہم افسوس کر رہے ہیں یہ ایسی مبارک لڑکی ہے جس پر ہزاروں لڑکے قربان۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے معلوم تھا کہ یہ لڑکی کیسی ہے اور کیسا مرتبہ رکھتی ہے، اسی نے ان کو قبول فرمایا اور اچھی طرح قبول فرمایا۔ حضرت مریم کی ماں نے حضرت مریم کو لے جا کر مسجد کے نظر کر دیا۔ مسجد میں جھگڑا پڑا، ہر شخص چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی پرورش میں کروں۔ اس پر بحث ہونے لگی۔ آخر کار قرعہ ڈالنے کی تجویز ہوئی۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے بہت خوشی سے ان کی پرورش کا ذمہ لیا اور بہت اچھی طرح سے ان کی پرورش کی۔ جب حضرت مریم جوان ہوئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا۔ اسی میں دن رات حضرت مریم رہتی تھیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان سے ملنے آتے تو دیکھتے تھے کہ ہر قسم کے میوے ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا، اے مریم، یہ میوے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ کون دے جاتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، وہ مجھے عطا کرتا ہے۔ یہ میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر اولاد کی خواہش ہوتی تھی، مگر اب جو حضرت مریم کے پاس بے موسم کے میوے دیکھے تو ایک جوش پیدا ہوا کہ خدا کی اتنی بڑی قدرت، وہ ایسا قادر، اور میں اب تک اولاد سے محروم ہوں۔ اسی خیال کے آتے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، ترجمہ: اے میرے رب، مجھ کو اپنی جانب سے ایک پاکیزہ لڑکا عنایت فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اے اللہ تعالی،
اے میرے پروردگار، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے، لیکن تو بڑی قدرت والا ہے، تجھے کچھ مشکل نہیں۔ مجھے امید ہے کہ تو میری پکار ضرور سنے گا، اس لیے کہ میں تجھے پکار کر بھی خالی نہیں پلٹا، کبھی محروم واپس نہیں ہوا۔ ترجمہ: اے اللہ، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اے میرے رب، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی اور کنبے والوں سے ڈر ہے، تو مجھ کو اپنی طرف سے ایک لڑکا عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث ہو۔ اے میرے پروردگار، وہ لڑکا ایسا ہو جس کو تو پسند کرے اور راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے زکریا، ہم تجھ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اے زکریا، یہ نام تیرے ہی لڑکے کے لیے مخصوص تھا، اس سے پہلے کوئی لڑکا اس نام کا نہیں ہوا۔ یہ لڑکا نیک ہوگا، اس کو نبوت ملے گی اور اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ یہ لڑکا میرے ایک حکم کی گواہی بھی دے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا کی قدرت دیکھ کر دعا کی تھی، اور اب جب بشارت ملی تو حیرت میں آ گئے کہ میں بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی مریض، لڑکا کیسے ہوگا؟ کیا میں جوان ہوں گا؟ کیا میں دوسری بیوی کروں گا، اس سے اولاد ہوگی؟ یا اسی بیوی کو اللہ تعالیٰ صحت دے گا؟ کیا ہوگا؟ کس طرح اولاد ہوگی؟ کہنے لگے: اے اللہ، میرے لڑکا کیسے ہوگا؟ میں بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی مریض ہے، آج تک تو کوئی لڑکا ہوا نہیں، اب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے زکریا، تیرے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں، تمہیں بھی تو ہم ہی نے پیدا کیا، ایسے وقت میں پیدا کیا جب تک کچھ بھی نہ تھے۔ اب تمہارا لڑکا پیدا کرنا کیا ہمارے لیے مشکل ہے؟ ہمیں سب آسان ہے، ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ حضرت زکریا نے کہا: اے پروردگار، مجھ کو کوئی نشانی ایسی دکھا دے جس سے مجھے لڑکا ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اچھے بھلے ہونے کے باوجود 3 دن رات کسی سے نہ بول سکو گے، اشاروں سے گفتگو کرو گے، بس یہی نشانی ہے۔ اب جو حضرت زکریا علیہ السلام باہر نکلے تو بالکل بات نہ کر سکے، اشاروں میں لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح سے شام تک اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ مدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک متقی پرہیزگار لڑکا عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یحییٰ نام رکھا۔ حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی سنوار دیا تھا، علم و حکمت، ذہانت، ذکاوت، عقل و فہم میں ممتاز فرما دیا تھا، بندگی کے آداب اور خدمت کی سمجھ عطا فرمائی، نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت یحییٰ پر خدا کا خوف ہر وقت طاری رہتا تھا، ہر وقت اللہ کے ڈر سے روتے رہتے تھے، اور ماں باپ کے انتہائی خدمت گزار اور کھیل کود سے شور و غل اور پکار سے نفرت، اپنی ساری عمر خدا کی یاد، اس کی محبت اور اطاعت میں گزار دی، ساری عمر خوف خدا میں روتے ہوئے کاٹی، شادی کی نہ دنیا کی کسی چیز کی پرواہ کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں اتنا روتے تھے
کہ دونوں رخساروں کا گوشت گل گیا تھا۔ حضرت مریم دن رات حجرے میں بیٹھی عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالی کی طرف سے میوے آ جاتے تھے، ان کو کھا لیتی تھیں، پھر عبادت میں مصروف ہو جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت مریم عبادت میں مصروف تھیں کہ ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم نے جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے۔ گھبرا گئیں، کہنے لگیں میں ہر بری بات سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تم کو خوف خدا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ فرشتے نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کے حکم سے آیا ہوں۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ ساری عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تم کو پسند فرمایا اور تمہیں پاکیزہ طبیعت عطا فرمائی۔ اے مریم، تم کو بھی چاہیے کہ اپنے پروردگار کی بندگی کرو، نمازیں قائم رکھو، رکوع اور سجدے میں زیادتی کرو۔ اے مریم، ہم تم کو ایک خوشخبری بھی دینے آئے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی جانب سے ایک مبارک لڑکا عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہ لڑکا دنیا و آخرت میں بڑے نام اور مرتبے والا ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں سے اس کا شمار ہوگا۔ اس لڑکے کی ایسی شان ہوگی کہ یہ پیدا ہوتی بولنے لگے گا، اور جب بڑا ہوگا تو بڑا نیک بخت جوان صالح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا، علم و حکمت سے بھی مالا مال فرمائے اور انجیل بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم یہ سن کر سناٹے میں آ گئیں، حیرت سے کہنے لگیں اے میرے پروردگار، بڑی حیرت ہے، میرے لڑکا کس طرح پیدا ہوگا؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، لڑکے کا کیا ذکر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم، ہم کو سب آسان ہے، ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہم جس کو کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم فرشتے سے بولی کہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، لڑکا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس بات کا تو اس نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ حضرت مریم خاموش ہو گئیں۔ فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونک کر چلا گیا۔ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو حضرت مریم دوسری جگہ چلی گئیں اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ جب تکلیف زیادہ ہوئی تو کہنے لگیں اے کاش کیسا اچھا ہوتا کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ حضرت مریم یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے نیچے سے آواز آئی اے مریم، رنجیدہ اور پریشان نہ ہو، دیکھو تمہارے رب نے تمہارے پاؤں کے نیچے چشمہ بہا دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اس میں سے پکی پکائی کھجوریں گریں گی، اس کو کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو، اور اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو، اپنا دل خوش کرو۔ جب کوئی شخص آئے تو کہنا کہ میں نے اپنے پروردگار کے لیے روزے کی منت مانی ہے، آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ ان کے زمانے میں روزے کی منت اسی طرح ہوتی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت مریم ان کو لے کر واپس ہوئی۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور ہر طرف چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ لوگوں نے کہا اے مریم، یہ تو نے کیا غضب کیا؟ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں، تو کس پر گئی ہے؟ حضرت مریم نے اشارے سے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی، تم کو جو کچھ کہنا اور جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ یہ سننا تھا کہ لوگ اور بگڑ گئے،
کہنے لگے، خوب، تمہاری ہر بات انوکھی ہے۔ کہتی ہیں کہ بچے سے پوچھ لو۔ ارے ہم اس کو گود کے بچے سے کیا پوچھ سکتے ہیں؟ یہ کیا جواب دے گا؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو نبوت عطا فرما کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا بابرکت بنایا ہے کہ جس جگہ میں رہوں گا میری برکت ظاہر ہوگی، اور مجھے اپنی طرف سے ایک کتاب عطا فرمائی ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت اور تاکید فرمائی ہے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت فرمائی ہے، اور اپنے خاص فضل و کرم سے مجھ کو سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میری پیدائش میں، میری موت میں، اور جس وقت کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، سلامتی ہی سلامتی رکھی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور معجزے عطا فرما کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر قوم کے پاس آئے اور کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا رسول بنایا ہے، میرا کہا مانو اور میری اطاعت کرو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تمہیں لازم ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے راضی ہونے کی فکر کرو، اسی سے ڈرو اور اسی سے ہی امید بھی رکھو۔ یہی چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لے جا سکتی ہیں، اور اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ میں تم کو حرام و حلال کی تمیز بھی کرانے آیا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ تورات جو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملی ہے وہ سچی ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ سچی ہے، اس پر عمل کرو اور بری باتیں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ معجزے عطا فرمائے ہیں کہ میں مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں ایک پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے اڑ جاتا ہے، اور اسی کے حکم سے پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، اسی کے حکم سے مردے کو جلا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھا پی کر اور چھوڑ کر آئے ہو، اور مجھ سے پوچھو تو میں بتا دوں گا کہ تم کیا کھا پی کر اور کیا چھوڑ کر آئے ہو، اور یہ سب نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں، ان پر یقین کرو، اور دیکھو میں مبشر بھی ہوں، تم کو بشارت بھی دیتا ہوں کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور نبی پیدا کرے گا، ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اب اس کو خوب کان کھول کر سن لو کہ اللہ ایک ہے، واحد لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کو ایک سمجھو، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، سمجھ لو کہ جس نے اس کا شریک ٹھہرایا اس کا ساجی کسی کو بنایا تو اس پر طرح طرح کے عذاب ہوں گے، وہ کبھی معاف نہ کیا جائے گا، اس پر جنت حرام ہو جائے گی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہاں اس کا کوئی پرسان حال اور مددگار نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی نصیحت کرتے رہے اور بنی اسرائیل کے ماتھے پر جوں بھی نہ رینگی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے، اور وہی اپنے دل کی کرتے رہے، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرے نہ توجہ کی، وہی کفر، وہی نافرمانی جو ہر زمانے میں کرتے چلے آئے ہیں، اب بھی کرتے رہے، اور معجزے دیکھ کر کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نافرمانیوں سے پریشان اور ان کی ہدایت سے نا امید ہو گئے، کہنے لگے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے لیے میری نصیحت سنے اور اس پر عمل کرے اور میرا پروردگار ہو؟
حوارین بولے ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی نصیحت سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ آپ گواہ رہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے حکموں کو قبول کیا اور آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ پھر دعا کی ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور ہم نے رسول کی اطاعت کی، اب تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے سے دشمن تھے، اب تو اور دشمن ہو گئے۔ دشمنی پر کمر باندھ لی، قتل کی تجویزیں کرنے لگے اور سولی دینے کی دل میں ٹھان لی۔ موقع کے منتظر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: اے عیسیٰ، تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیسے کیسے احسانات کیے ہیں؟ تمہیں ہم نے روح سے پیدا کیا، پھر تم کو اتنی قوت دی کہ تم نے ماں کی گود میں دانائی اور ہوشیاری کی باتیں کی۔ پھر جب تم کو سمجھ آئی تو میں نے تم کو علم و حکمت اور نبوت سے سرفراز فرمایا، توریت کی سمجھ دی، انجیل تم پر نازل فرمائی، طرح طرح کے معجزے تم کو عطا فرمائے۔ تم میرے ہی حکم سے پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا تھا، میرے ہی حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، میرے ہی حکم سے مردوں کو جلا دیتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے ان معجزوں کو دیکھ کر کھلا ہوا جادو کہہ کر تمہاری بات ٹھکرا دی، تمہارا کہا نہ مانا، تمہارا ساتھ نہ دیا، تو میں نے حوارین کے دل میں تمہاری محبت پیدا کی اور تمہاری اطاعت کی توفیق بخشی۔ اے عیسیٰ، اب میں تم کو ان کافروں کے ناپاک ہاتھوں سے بچا کے آسمان پر اٹھا لوں گا، یہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ پھر تمہارے بعد جو تمہاری اتباع کریں گے، تمہارے بتائے ہوئے حکموں پر چلیں گے، ان کو دشمنوں پر غالب رکھوں گا اور کافروں پر سخت عذاب نازل کروں گا۔ دنیا و آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جو مسلمان ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ان کو پورا پورا اجر دوں گا۔ ایک دن حوارین نے کہا: اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے ایک بھرا ہوا خوان اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا: توبہ کرو توبہ، تم مسلمان ہو کر ایسی بات کہتے ہو، اللہ سے ڈرو، ایمان والوں کو ایسی بات نہ کہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حوارین نے کہا: ہم نے اپنے دل کے اطمینان کی خاطر آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ تاکہ ہم مطمئن ہو کر اس کو کھائیں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سب سچ ہے اور ہم اس پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تو ہم پر آسمان سے ایک بھرا ہوا خواہ اتار دے جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے اور ہم کو روزی دے، تو ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ میں یہ خواہ اس شرط پر اتاروں گا کہ جو شخص خواہ اترنے کے بعد کفر کرے گا، ناشکری اور نافرمانی کرے گا، اس کو ایسی سخت سزا دوں گا، ایسا عذاب نازل کروں گا کہ دنیا میں کسی پر ایسا عذاب نہ ہوگا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی فکر میں لگے تھے۔ ایک سولی گھر تھا جس میں ہر مجرم کو سولی دی جاتی تھی، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی ٹھانی اور موقع کے منتظر رہے۔ ایک دن موقع پا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے گھر لے گئے اور سولی دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو ان کافروں کے ناپاک ہاتھوں سے بچا کر آسمان پر اٹھا لوں گا، سو وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں میں سے ایک یہودی کو
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا تماشا دیکھنے آیا تھا اور بہت خوش تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی اسی یہودی کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل ہو گیا تھا سولی دینے لگے۔ اب وہ یہودی لاکھ چیختا پیٹا کہ ہم عیسیٰ نہیں ہیں، ہم کو سولی نہ دو، مگر کون سنتا؟ اور سنا بھی ہوگا تو سمجھے ہوں گے کہ غلط کہتا ہے، اس لیے چیخ رہا ہے کہ ہمیں سولی نہ دی جائے۔ غرض یہ کہ انہوں نے اس کو سولی دے دی اور سولی دے کر بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بغلیں بجانے لگے۔ عقل کے اندھے یہ نہ سمجھے کہ ہم دھوکہ کھا گئے، دھوکے میں آ کے اپنے ہی بھائی کو سولی دے دی۔ یہ نہ جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح و سالم بلند درجے پر پہنچ گئے، ہم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اپنے ہی آدمی کی جان گنوا لی۔ اللہ کے بھیدوں کو کون جان سکتا ہے؟ پھر ایسے عقل کے اندھے جن کو برائی بھلائی کی تمیز بھی نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال نکلے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں گے اور دجال کو ماریں گے۔ دجال کی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی، پھر اس کے بعد بہت زمانے تک زندہ رہیں گے اور حکومت کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ مجھ کو خدا کا بیٹا سمجھو، مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، تو پاک ذات ہے، بھلا میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے ہرگز حق نہیں ہے؟ اے میرے پروردگار، تو عالم الغیب ہے، میری جی کی باتیں جانتا ہے، میرے کھلے اور چھپے رازوں سے واقف ہے، اور میں تیرے بھیدوں سے بالکل نا واقف ہوں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو تجھے خود ہی علم ہوگا۔ میں تو ان سے یہی کہتا اور سمجھاتا رہا جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا۔ میں ان سے یہی کہتا رہا کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ میرا بھی معبود ہے اور تمہارا بھی معبود ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی سے مدد چاہو اور میرا کہا مانو، میں تمہارا رسول ہوں، سیدھے راستے پر چلنے کا یہی طریقہ ہے۔ اے میرے پروردگار، جب تک میں ان کے پاس رہا ان کے اچھے برے کی خبر مجھے ہوتی رہی، ان کو سمجھاتا بجھاتا رہا، ڈراتا دھمکاتا رہا۔ جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو اب تو ہی ان کا ذمہ دار اور خبر گیر رہا، اور تو ہر چیز کو جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر تو ان پر عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھ کو حق ہے، اور اگر معاف کر دے تو یہ تیری رحمت ہے، اور تو زبردست حکمت والا ہے۔ آمین۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔